وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم آغاز کریں گے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 سے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه
صديقا كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی نازل ہوا قرآن مجید میں سے یا اس کے علاوہ بھی، آپ نے وہ سب پہنچا دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، جو شخص یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کوئی چیز چھپا لی تھی جو اللہ نے آپ پر نازل فرمائی تو یقیناً اس نے جھوٹ بولا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر تمام صحابہ نے اس بات کی گواہی دی تھی۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا یعنی قیامت کے دن تو کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، ہم سب یہ گواہی دیں گے کہ بے شک آپ نے پیغام رسالت کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اور یہ کہ آپ نے خیر خواہی فرمائی۔ اس پر آپ نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے فرمایا اور صحابہ کی طرف بھی اشارہ کیا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ اور پھر یہاں یہ بات بھی بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہنچانے والوں کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ جب اللہ کا پیغام بندوں کو پہنچایا جائے تو اس میں لازماً مخالفت آتی ہے، بعض اوقات رکاوٹیں آتی ہیں، بعض انبیاء کو قتل تک کر دیا گیا۔ تو یہاں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور آپ کے ذریعے پیغام کو، دین کو مکمل ہونا تھا، قیامت تک کے لوگوں کے لیے اب اس رہنمائی کو باقی رہنا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی فرمائی اور اپنے کلام قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا۔ تو سب سے افضل کلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل رسول کو منتخب کیا۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم کسی چیز پر نہیں ہو جب تک تم تورات اور انجیل کے احکام کو قائم نہ کرو، اور جو کچھ تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور یقیناً جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کو سرکشی اور کفر میں ضرور بڑھا دے گا، بس آپ کافر قوم پر افسوس مت کیجیے۔ یاد رکھیے کہ دین کی اصل بنیاد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ وحی ہے، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بھیجا، لہٰذا اسی کو معیار بنانا چاہیے اور اسی کے مطابق اپنے عقائد، اپنی عبادات اور اپنے معاملات کو قائم کرنا چاہیے۔ یعنی یہی وہ طریقہ ہے، یعنی یہ کسوٹی یا کرائیٹیریا ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے، جس پر اپنی تمام تھنکنگ کو پرکھتے ہوئے انسان گمراہی سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور جو سابی اور عیسائی ہیں، جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ہم نے ان کی طرف کئی رسول بھیجے۔ جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ایسی بات لے کر آیا جسے ان کے نفس پسند نہیں کرتے تھے، یعنی ان کی خواہشات کے خلاف تھے،
تو ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلا دیا کہ ہم تمہاری بات ہی نہیں مانتے، اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے۔ یہاں پر اپنی خواہشات کے مطابق کتاب اللہ کی پیروی کرنے کی مذمت ہے، یعنی کتاب اللہ میں سے صرف وہ چیزیں لے لینا جو خواہش کے مطابق ہوں، اور وہ باتیں جو مرضی کے خلاف ہوں، خواہشات کے خلاف ہوں، ان کے بارے میں سرکشی اختیار کرنا، یہ دراصل کتاب اللہ کی پیروی نہیں ہوتی، یہ دراصل اپنی خواہشات کی پیروی ہوتی ہے کہ انسان پک اینڈ چوز کرے، کوئی حکم لے لے اور کوئی حکم جو مرضی کا نہیں وہ چھوڑ دے۔ ابن القیم فرماتے ہیں ہر بندے کی ایک ابتدا اور ایک انتہا ہوتی ہے، جس کی ابتدا خواہشات نفس کی پیروی ہو، اس کی انتہا یعنی اس کا پھر انجام اینڈ ریزلٹ اس بندے کا کیا نکلے گا، اس کی انتہا ذلت، حقارت، محرومی اور آزمائش ہوگی۔ لہذا انسان کو سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے کہ وہ جو بھی کرنے جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے یا خلاف جاتا ہے۔ اور انہوں نے سمجھا کہ کوئی فتنہ واقع نہ ہوگا، یعنی ہم اپنی مرضی کرتے رہیں اور کوئی مسئلہ نہیں، تو یہ حق سے اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ ان پر مہربان ہوا، یعنی ان کی زیادتیوں کے باوجود پھر ان میں سے اکثر اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ یعنی ان کے اعمال ایسے نہ تھے کہ ان پر مہربانی کی جاتی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا وسیع فضل و کرم ہے کہ وہ بندوں کو چانس دیتا رہتا ہے، اور پھر بندے بار بار اگر وہی کام کریں تو پھر اللہ تعالیٰ اگر ان کو سزا دیتا ہے تو یہ اس کا ظلم نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا، تو انہوں نے سمجھا کہ کوئی فتنہ نہیں، کوئی آزمائش نہیں، کچھ نہیں ہوتا، یعنی ہم جو بھی کر لیں تو کچھ بگڑنے والا نہیں۔ تو جب انسان ایسے فتنے میں پڑ جاتا ہے تو پھر اس کی آنکھیں دیکھتی نہیں، اس کو اپنا برا انجام نظر نہیں آتا، اس کے کان بہرے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ انسان اپنی خواہشات کے رستے پہ چلتا ہے اور حق سے دور ہوتا جاتا ہے۔ بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، اور مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام کیا تھا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، وہ میرا رب ہے، باپ نہیں ہے، رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ بے شک جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ اس دنیا میں انسان جو بھی ظلم کرے، اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ ظلم کہتے ہیں کسی کا حق مارنا۔ اللہ کا حق کیا ہے کہ اکیلے اس کی عبادت کی جائے، جب کسی اور کو اس کے ساتھ شریک کر لیا جائے تو یہ ظلم کہلاتا ہے، یعنی شرک جو ہے وہ ظلم ہے۔ تو ظالم کو دنیا میں جتنی بھی عیش و عشرت مل جائے، جتنی بھی لمبی عمر مل جائے، جو بھی وہ کرتا رہے، لیکن بہرحال اس کا زوال ہے۔ دنیا میں آج تک جتنے بھی ظالم آئے، بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے، سب کا زوال ہوا۔ اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ فرعون کو ڈبونے میں جو سب سے اہم سبق ہے وہ کیا ہے کہ ظالم کی عمر کتنی بھی لمبی ہو اور اس کا اقتدار کتنا بھی پھیلا ہوا ہو، اس کو جلد ہی زوال ہے۔ کیوں؟ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ آیت کا اختتام کہاں پر ہو رہا ہے؟ اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ۔ دنیا میں ان کی کسی نے مدد نہیں کی، آخرت میں کون مددگار ہوگا؟ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ ایک معبود کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک اکیلا ہی ہے۔ اور اگر یہ باز نہ آئے اس بات سے جو یہ کہتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ کتنا صاف اور واضح ہے قرآن کا یہ پیغام، اس لیے کتنی ضرورت ہے کہ لوگوں کو اس حقیقت سے خبردار کیا جائے تاکہ وہ کسی جہالت اور اندھیرے میں رہ کر مشکل کا شکار نہ ہو۔ کیا پھر یہ اللہ کے حضور توبہ نہیں کریں گے اور اس سے بخشش نہیں مانگیں گے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو گویا کفر کرنے والوں اور شرک کرنے والوں کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ توبہ کی دعوت دیتا ہے۔ کیا یہ توبہ نہیں کرتے؟ کیا یہ بخشش نہیں مانگتے؟ مسیح ابن مریم تو ایک رسول ہی ہے، یقیناً اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے، اور اس کی ماں بہت سچی خاتون تھی۔ کون تھی ان کی ماں؟ مریم علیہ السلام۔ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ ابھی کھانے کا ذکر کس لیے کہ یہ بتایا جائے کہ خدا کو کھانا کھانے کی ضرورت نہیں، اگر وہ خدا ہوتے تو پھر وہ کھانا نہ کھاتے۔ اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی والدہ کو بھی انہوں نے خدا بنا لیا تھا، لہٰذا دونوں کی ہی تردید کر دی۔ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ دیکھیے ہم کس طرح ان کے لیے آیات واضح کرتے ہیں، پھر دیکھیے یہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں، یعنی پھر بات ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی۔ انسان کب بات نہیں سمجھتا؟ جب وہ سمجھنا نہیں چاہتا،
جب خواہشات اس کو اندھا کر دیتی ہیں، جب وہ اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے، جو اس کے دل میں وہ کرنا چاہتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک عقلی دلیل دی، عقل سے سوچو. تو حق کو ثابت کرنے کے لیے عقلی دلائل کا استعمال کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی اگر نان مسلمز کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مناظرہ ہو، کوئی ڈائلاگ ہو، تو انسان اگر صرف قرآن سے کچھ کوٹ کرتا ہے اور وہ کہ ہم قرآن کو مانتے ہی نہیں، تو پھر ایسی صورت میں عقلی دلائل کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اور اس کا اطلاق تمام جو خود ساختہ معبودان ہیں ان کے اوپر ہوتا ہے، جن کو لوگوں نے الہ مان رکھا ہے. مثلا اگر کوئی کسی پتھر کے بت کو پوچھتا ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے کیا کہا جائے گا کہ کیا تمہیں یہ کوئی نقصان دے سکتا ہے، کیا یہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے؟ جو اپنی ناک پہ بیٹھی مکھی کو ہٹا نہیں سکتا وہ تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے. اس کے برعکس اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، اور نہ تم ایسے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرو جو یقیناً اس سے پہلے خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کر دیا اور وہ سیدھے رستے سے بھٹک گئے. غلو کی تفصیل پیچھے میں بتا چکی ہوں. یعنی کسی بھی چیز میں زیادتی بھی اور تقصیر دونوں ہو سکتے ہیں. یعنی کسی چیز کو اس کا اصل مقام نہ دینا، یا بہت بڑھا دینا اور یا پھر کم کر دینا. تو کسی بھی چیز میں زیادتی اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی بھی کام جو اپنی حد سے بڑھ جاتا ہے وہ اپنی خوبصورتی کھو دیتا ہے. مثلا آپ چائے میں اگر میٹھا ڈالتے ہیں اور 1 چمچ ڈالتے ہیں فار ایگزامپل، 2 ڈال دیے تو کیا ہوگا؟ آپ پیئیں گے، آپ چکھیں گے اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو رکھ دیں گے. یا اگر آپ کو میٹھا ہی پینے کی عادت ہے اور کوئی آپ کو پھیکی چائے دے دے تو آپ نہیں لیں گے. تو کیا لینا چاہیں گے؟ اتنا ہی جتنا ہونا چاہیے، اعتدال. اسی طرح اگر کوئی آپ کو ایسے کپڑے تحفے میں دے دے جو انتہائی لمبے ہوں تو کیا کریں گے؟ نہیں پہنیں گے. یا بہت چھوٹے ہوں کہ پورے نہیں آ رہے، ٹائٹ ہیں، نہیں پہنیں گے. کسی بھی چیز میں آپ دیکھ لیں، انسان کو نہ زیادتی اچھی لگتی اور نہ کمی اچھی لگتی. چیزیں جیسی ہیں ویسی ہی ہوں تو ان کی خوبصورتی برقرار رہتی ہے. دین کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. یعنی اگر ہم اپنی دنیا کے معاملے میں چیزوں کو آؤٹ آف پروپورشن نہیں دیکھنا چاہتے تو دین کے معاملے میں بھی یہی چیز رکھیے کہ دین میں اگر 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا اور آپ 4 بنا لیں اس کو تو وہ پھر زیادتی کی بات ہوگی. یا 2 کو 1 کر لیں تو وہ بھی زیادتی ہوگی. ہاں، جہاں 4 کا کہا گیا وہاں 4 کریں، اور جہاں 1 کا کہا گیا وہاں 1 بھی کر سکتے ہیں. جیسے صلاۃ الخوف 1 رکعت ہے. تو اس لیے دنیا کے معاملے میں تو پھر آپ دیکھیں کہ لوگ دوسروں کی اٹینشن لینے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہتے ہیں اور لوگ ان کو ہنس کر دیکھ کر آگے چل پڑتے ہیں. لیکن دین کے معاملے میں ہم اس کے مجاز نہیں. دنیا کے معاملے میں تو پھر بھی آپ کی کچھ اپنی چوائسیز ہو سکتی ہیں ایکسیپشنل، لیکن دین کے معاملے میں ہماری کوئی چوائس نہیں ہوتی. دین تو سراسر اطاعت اور بندگی کا نام ہے کہ جو کہا گیا ہے وہ کرو اور وہی ایکسیپٹیبل ہے. اگر وہ نہیں کرو گے تو ایکسیپٹیبل نہیں، چاہے ساری رات عبادت کرتے رہو اور تھکتے رہو. لیکن اگر اس طریقے پر نہیں کی جو بتایا گیا، انسان پھر ہدایت کے رستے سے دور ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آیت کے آخر میں کیا ہے، نہ تم ایسے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرو جو یقیناً اس سے پہلے خود بھی گمراہ ہوئے. نہیں، اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اضافے اور کمی کی خواہشات. تو جو اپنی خواہشات پہ چلے وہ خود بھی گمراہ ہوئے، اور ایسے گمراہ صرف خود نہیں گمراہ ہوتے. یعنی بدعات ایجاد کرنے والے صرف خود ہی غلط کام نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے، کیونکہ وہ ان کو اصل دین سے ہٹا دیتے. یعنی غلو جو ہے بہت سے مسائل پیدا کرتا ہے اور ان میں خاص طور پر گمراہی. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون.
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحیم۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کیے گئے، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور یہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ جب انسان اللہ کی حدود توڑتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو پھر اللہ کی رحمت کی بجائے رحمت سے دوری یعنی لعنت آتی ہے۔ اور یہاں ان کا قصور کیا بتایا کہ نافرمانی کی اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ تو جیسے ابھی غلو کی بات ہوئی کہ حد سے بڑھنا اللہ کو پسند نہیں، تلک حدود اللہ ولا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے مت بڑھو۔ یعنی کوئی بھی حکم جو اللہ نے جیسا دیا ہے اس پر ویسے ہی عمل کرنا ہوگا، ورنہ کسی کی بھی سفارش اور کسی کی بھی مدد، کسی کی طرف بھی نسبت کام نہ آئے گی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں سے، یعنی وہ پیغمبروں کی اولاد تھے، لیکن انہوں نے جب کفر کیا تو پیغمبروں ہی کی زبان سے ان پہ لعنت ہوئی۔ تو گویا کسی بھی نبی یا کسی بھی نیک انسان کی رشتہ داری فائدہ نہ دے گی اگر انسان خود غلط کام کرے۔ یہ ایک دوسرے کو اس برائی سے نہیں روکتے تھے جس کا یہ ارتکاب کیا کرتے تھے، یہ ان کا ایک اور بہت بڑا جرم تھا۔ یقیناً کتنا برا ہے جو یہ کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیے یہ حکم صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھا کہ برائی سے روکیں اور نیکی کا حکم دیں، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ اگر ہم برائی سے نہ روک سکتے ہوں تو کم از کم اسے دل سے برا جانیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے بدل دے، اگر یہ طاقت نہ رکھے تو اپنی زبان کے ساتھ، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو دل کے ساتھ، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ اور اگر انسان یہ کام نہیں کرتا تو پھر یہاں تک کہا گیا ہے کہ تم اللہ سے دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ یعنی بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ ساری امت دعائیں مانگ رہی ہے کسی مشکل سے نکلنے کے لیے، لیکن دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ تو اس کی وجہ بتا دی گئی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے سے غافل ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ برائی سے روکنے والے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ فرشتہ ہو خود، کیونکہ ہر انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی، لیکن اس کی روک تھام ضروری ہے، ورنہ نیکی کو نیکی نہ سمجھنا، اس کی ترویج نہ کرنا، اور برائی کو برائی نہ سمجھنا، اور برائی سے نفرت نہ کرنا، یہ پھر ہلاکت کا باعث ہوتا ہے۔ اور اس فریضے سے روگردانی جو ہے وہ اللہ کی سزا کو کھینچ لاتا ہے۔ اس لیے ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اپنے ماحول کے مطابق صحیح بات کی ترویج کرے، اس کو انکریج کرے، آگے بڑھائے اور برائی کو روکے۔ آپ ان کی اکثریت کو دیکھتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو اپنا دوست بناتے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ یقیناً کتنا برا ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجا کہ اللہ ان پر ناراض ہوا اور یہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور اگر یہ اللہ پر اور نبی پر اور اس پر ایمان لاتے جو اس کی طرف نازل کیا گیا
تو یہ انہیں دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے مدینہ میں، وہ مسلمانوں سے عقیدے کے لحاظ سے زیادہ قریب تھے، وہ بھی صاحب کتاب تھے، مسلمانوں پر بھی کتاب اتر رہی تھی اور بھی بہت سی چیزیں کامن تھی، لیکن مسلمانوں سے ضد رکھی ہوئی تھی اور اس کے مقابلے میں مشرکین مکہ کو دوستی کے پیغام بھیجتے تھے۔ تو یہاں اس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے اور ان سے یہ کہتے تھے کہ دین کے لحاظ سے تم مسلمانوں سے اچھے، حالانکہ وہ صریح شرک میں مبتلا تھے۔ فرمایا یقیناً لوگوں میں سے ایمان والوں کی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت آپ یہود کو اور ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے شرک کیا، اور آپ ضرور ایمان والوں کے لیے محبت میں سب سے زیادہ قریب ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی عیسائی۔ یہ اس لیے کہ بے شک ان میں علماء اور راہب ہیں، یعنی عبادت گزار، زاہد، اور اس وجہ سے کہ یہ تکبر نہیں کرتے۔ اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ حق کو پہچان لینے کی وجہ سے ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، بس ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ یہاں اشارہ ہے نجاشی اور اس کے ساتھیوں کی طرف کہ جن کے سامنے جعفر بن ابی طالب نے قرآن مجید پڑھا تو نجاشی جو تھا اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور اس نے اقرار کیا کہ یہ وہی کلام ہے، یہ وہی پیغام ہے جو اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر اترا۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ ان کی دعا بڑی دلچسپ ہے، ہم ایمان لے آئے، ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ ابن عباس کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے ساتھ لکھ دیں، اور یہ وہ امت ہے جو دوسری امتوں کے بارے میں گواہی دے گی۔ عیسائیوں کے پاس عبادت تھی لیکن علم اور گواہی نہیں تھی، کیونکہ گواہی علم کی بنیاد پہ دی جاتی ہے۔ یہ شرف امت مسلمہ کو ملا ہے۔ اور اس آیت سے ایک بڑی اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ کا کلام سن کر آنسو بھی بہنے چاہیے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب حقیقت میں انسان دل سے اس کلام کو محسوس کرتا ہے۔ مشہور تابعی ابن المنقدر جب روتے تھے یعنی اللہ کا کلام سن کر، تو آنسو اپنے چہرے اور داڑھی وغیرہ پہ مل لیتے تھے، یعنی جو آنکھوں سے نکلتا تھا وہ چہرے پہ ملتے تھے، اور کہتے کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آگ اس جگہ کو نہیں جلائے گی جسے آنسو نے چھوا ہوگا، یعنی جو اللہ کے خوف سے نکلیں یا پھر قرآن پڑھتے ہوئے نکلیں۔ اور ہمیں کیا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور اس پر جو حق میں سے ہمارے پاس آ گیا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا۔ تو ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ بدلے میں ان کو ایسے باغات عطا کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور نیکی کرنے والوں کی یہی جزا ہے۔ تو گویا ان کی سچائی ان کو جنت میں لے جانے کا سبب بن گئی۔ جب حق نظر آ جائے تو پھر اس کو قبول کرنے میں، اس کا اعتراف کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں سے پھر انسان کی خوش بختی کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ سیدھے رستے کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ انہوں نے صرف زبان سے ابھی بات کی تھی اور انہیں جنت کی بشارت مل گئی۔ تو زبان سے نکلی ہوئی بات اگر اچھی ہو تو وہ بھی ایک عبادت ہوتی ہے، یعنی عبادت کی اقسام میں نے شروع میں بتائی تھی، قولی، لسانی، مالی، بدنی۔ تو زبان جو ہے یعنی ایک تو پورے بدن کا پارٹیسپیشن ہوتی، لیکن پھر بھی زبان کی خاص طور پر، کیونکہ ہماری زندگی میں ایکشن سے زیادہ حصہ ہماری باتوں کا ہے، تو زبان سے سچی اور اچھی باتیں اجر عظیم کا باعث بن جاتی ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، یہی لوگ جہنم کے ساتھی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ